السلام علیکم۔ پرائم نیوز پر ایک اور اسٹوری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جو مختلف اسٹوریز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سب سے اہم ترین اسٹوری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی اسٹوری میں کہا تھا کہ انصاف کے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، ان کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد کس طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تحقیقات میں تیزی لائی گئی ہے۔ آج جو ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ کراچی میں جو بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے بھی زیادہ جو با اثر یا سب سے بڑا جو قبضہ مافیا ہے حاجی آدم جوکھی، اس کو نیب نے طلب کر لیا۔ اس کی سٹوری ہم گزشتہ روز بریک کر چکے ہیں، اور اس کے پورے خاندان کو جو ہے وہ نیب نے طلب کیا ہے، لیکن وہ نیب کے طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، تو اب ان کی گرفتاریوں کا امکان جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن ایف آئی اے کی تحقیقات میں مزید اہم ترین انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور چیز میں یہاں پر جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے بریک کرتا چلوں کہ اب عمران خان کے لیے فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ان کی گلے کے لیے، میں یہ کہوں گا، گلے کی ہڈی بن گیا ہے، بلکہ ان کے سر پر ایک لٹکتی تلوار بھی بن گیا ہے، کیونکہ اب عمران خان کے لیے اس کیس سے بچنا جو ہے وہ لیگلی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ فارن فنڈنگ کیس سے ہٹ کر اب یہ منی لانڈرنگ کی طرف جو ہے وہ کیس کا رخ موڑ دیا گیا ہے یا مڑ گیا ہے۔ جو ایک تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وزارت داخلہ سے اجازت طلب کی گئی ہے کہ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اور امریکہ کی جو ایف بی آئی ہے، اس سے بھی اس کیس کے حوالے سے معاونت کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، اور اس حوالے سے وزارت داخلہ کے تھرو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نیشنل کرائم ایجنسی اور ایف بی آئی کو خطوط ارسال کیے جائیں۔ اس کے ساتھ تمام تر اکاؤنٹس کی تفصیلات جو کہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جتنے بھی اکاؤنٹس ظاہر کیے گئے اور اس میں تمام تر جو رقم آئی وہ چیریٹی کے نام پر آئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں جو میچ کھیلا گیا کرکٹ کا، جو کے الیکٹرک کے جو مالک ہیں ابراج گروپ کے عارف نقوی، جس کا تمام تر اہتمام ان کی جانب سے کیا گیا تھا، وہ چیریٹی کے نام پر تھا۔ اور یہ سب سے بڑا کرائم مانا جاتا ہے برطانیہ میں کہ چیریٹی کی رقم کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کی جائے۔ وہ چیریٹی کی رقم جو کہ برطانیہ میں شو کی گئی اور پھر اس کو پاکستان میں لا کر پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے تمام تر معاملہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کراچی کی تحقیقات کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں جو ہے وہ فردوس شمیم نقوی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے جو ہے وہ کارکن ہیں، پرانے رہنما ہیں اور سابق اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی بھی ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا، جبکہ ایک فرح ناز نامی خاتون ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی کراچی میں سابقہ فائنانس دیکھتی تھی اور اس وقت وہ ایم کیو ایم سے وابستہ ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ نجیب ہارون کا ہم آپ کو پہلے کہہ چکے تھے، جبکہ سمد علی خان جو کہ اداکارہ عتیقہ اوڈھو کے شوہر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سمد علی خان بھی جو ہے وہ سابقہ رکن سندھ اسمبلی اور پی ٹی آئی کے ابتدائی جو لوگ تھے کراچی میں پی ٹی آئی کو رن کرنے والے، فائنانس کرنے والے، ان میں بھی شامل ہیں، اور ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ کے لیے اکاؤنٹس استعمال ہوئے ان کو چھپایا، یعنی کہ غیر قانونی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کا کام ان کے اوپر الزام ایف آئی اے کی جانب سے عائد کیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر طلب کیا گیا ہے۔ اور لیکن جو کہ اب آپ نے دیکھا کہ نہ اس معاملے پر جو سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل پیش ہوئے، نہ ڈاکٹر سیما ضیاء پیش ہوئی، عدالت سے انہوں نے ریلیف حاصل کیا، تو یہ ریلیف یہ لوگ بھی حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت داخلہ ہے وہاں پر جو ہے وہ بڑی ایک بیٹھک ہوئی ہے گزشتہ روز، اور اس میں جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی اور ایف بی آئی کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ پیش رفت کی گئی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب گزشتہ روز ہی پاکستان کا اور برطانیہ کا پہلی بار تحویل مجرمان کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو
تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب برطانیہ سے ہم مجرمان جو ہیں جس کے تمام تر ثبوت اگر پاکستان کا کوئی مطلوب مجرم برطانیہ میں رہائش اختیار کیا ہوا ہے یا برطانیہ میں روپوش ہے تو اس کے تمام تر ثبوت اگر ہم پیش کریں گے برطانیہ کو تو برطانیہ اس ملزم کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کر دے گا، اور اسی طرح برطانیہ کو کوئی اگر مطلوب ہے پاکستان میں وہ ہے تو ہم اس کو گرفتار کر کے تمام شواہد کو کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد برطانیہ کے حوالے کریں گے۔ تو اب بہت سی چیزیں ہیں، اور اگر یہ قانون منی لانڈرنگ کے اس میں بھی آ گیا ہے تو پھر یقیناً جو برطانیہ میں چیریٹی کے نام پر جن لوگوں نے تمام تر چیزیں آرگنائز کی تو وہ بھی اس تمام تر چیزوں کی زد میں آئیں گے، کیونکہ برطانیہ میں چیریٹی کی رقم کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا یا اس کو بھیجنا نہ صرف منی لانڈرنگ میں شمار ہوتا ہے بلکہ ایک سنگین جرم ثابت ہوتا ہے۔ تو وہی عمران خان جو ماضی میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں گئے تھے اور بڑے بڑے دعوے کیے کہ الطاف حسین نے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے، دہشت گردی کی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اب عمران خان پر اسی طرح کی منی لانڈرنگ اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ الزامات ہیں اور ان کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ یقیناً برطانیہ بھی جانا پڑے گا کہ اگر نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے چیریٹی اور منی لانڈرنگ کا معاملہ اٹھایا گیا تو اس کو ان جا کر فیس کرنا پڑے گا۔ کراچی میں جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں فارن فنڈنگ کی، اس میں باقاعدہ طور پر اس حوالے سے سب سے بڑا مطالبہ یہی کیا گیا ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ چیریٹی کے نام پر پاکستان میں کی گئی برطانیہ سے اور اس کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو متحدہ عرب امارات سے رقم برطانیہ منتقل ہوئی وہ بھی چیریٹی کے نام پر منتقل کی گئی یا جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی، اس کو بھی جو ہے ایف آئی اے کی جانب سے نوٹ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اب یہ معاملہ جو فارن فنڈنگ کا ہے یہ باقاعدہ طور پر اب منی لانڈرنگ کے جو ہے قوانین کے تحت چلے گا۔ اور جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جی آئی ٹی بنی تھی آصف علی زرداری کے خلاف سندھ میں نیب کی، اس میں بھی جو ہے وہ صرف 10 اکاؤنٹس تھے، اس کے بعد 1000 اکاؤنٹس تک معاملہ گیا۔ تو اسی طرح یہ 4 اکاؤنٹس کا معاملہ اب تک جو ہے وہ تقریباً 16 اکاؤنٹس تک پہنچ چکا ہے، لیکن ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس تک نہیں پہنچا ہوا، 50 سے زائد اکاؤنٹس جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں یا فنڈنگ کے لیے پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوئے، اور اس میں بڑی اہم ترین شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس میں جو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات کے بہت قریب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ان کو مری میں ہوٹلز بنانے کے لیے ایک بہت بڑی جگہ بھی دی تھی، اور ہوٹلز کے بزنس کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہیں، اور افغانستان میں بھی جو ہوٹل میں ایک دھماکہ ہوا تھا وہ بھی ان کی ملکیت مانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں، تمام تر چیزیں جب آ جائیں گی تو ہم باقاعدہ طور پر اس پر ایک الگ سے جو ہے وہ تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن جس طرح ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جو ان بھارتی فلم ہے نائک، یقیناً آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، انل کپور جب سی ایم بنتے ہیں تو اس کے بعد امریش پوری جو کہ سابقہ سی ایم ہوتے ہیں تو وہ ان کا ایک کردار ہوتا ہے، بالکل اس کی شکل بھی اگر آپ دیکھیں تو شہباز گل سے کافی ملتی جلتی ہے۔ تو جس طرح وہ ایکٹنگ کرتا ہے، جا کے اسپتال میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا وکیل آتا ہے، بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ آ کر سی ایم کو بتاتا ہے کہ جناب اس سے تفتیش نہیں ہو سکتی، لیکن وہیں پہ پارش راول باقاعدہ طور پر جب اس ولن کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ٹانگیں کٹ چکی ہیں، تو بالکل صحتیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو شہباز گل کی ایکٹنگ گزشتہ روز کی اڈیالہ جیل سے اسپتال کی منتقلی کے دوران جو ہم نے دیکھی تو ہمیں بے ساختہ وہ کلپ جو ہے نائک فلم کا یاد آیا کہ کس طریقے سے ہوا۔ تو شہباز گل جو کہ ماضی میں کہتے تھے کہ لوگ اسپتالوں سے بھاگ جاتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، آج ان پر بیتی تو اڈیالہ جیل میں وہ 48 گھنٹے بھی گزارنے نہیں سکے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے وہ میدان میں آنا پڑا، اور پنجاب پولیس کو جو ہے وہ حرکت میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جو کچھ ہوا وہ تمام لوگوں نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر تمام تر چیزیں دیکھی، لیکن جو عمران خان کا موقف ہے کہ ایف آئی اے سول افراد سے تحقیقات نہیں کر سکتی، تو یاد رہے کہ خان صاحب آپ کے ہی دور میں یہ اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کو دے دیا گیا تھا کہ جو بینکنگ سرکل کے حوالے سے جو بھی چیز ہوگی، چاہے جس حوالے سے بھی ہو، ایف آئی اے کو اختیار ہوگا کہ اس کو نہ صرف طلب کرے
بلکہ اس کے خلاف مقدمات بھی کرے، اور ماضی میں یہ تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں، ای او بی آئی کا کیس ہو، کے پی ٹی کا کیس ہو، یا پھر جو ہے وہ جے آئی ٹی کا کیس ہو، کیونکہ جے آئی ٹی کے کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ شبیر بمبارڈ جو گرفتار ہوا، زمینوں کے حوالے سے بہت بڑا نام تھا، قبضوں کے حوالے سے، وہ بھی ایک سول افراد تھا، لیکن اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنیں ہوئی تھیں، اس لیے اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو اب خان صاحب کے اپنے اوپر بات آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے پاس اختیار نہیں، تو ایف آئی اے کے پاس اختیارات کافی وسیع ہیں، اور آپ کے دور میں ان میں مزید اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لیگلی طور پر خان صاحب کس طریقے سے فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بچ پائیں گے، کیونکہ اب اس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے تمام تر چیزیں شامل کر لی گئی ہیں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نااہلی کا جو ہے وہ ریفرنس درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کے خلاف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہے وہ این 245 کی مہم کراچی میں ضمنی الیکشن کی چلانے کے لیے کراچی آ رہے ہیں۔ 19 اگست کو باقاعدہ طور پر باغ جناح سے پہلے جو ہے وہی مقام ان کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا کہ وہاں پر جلسہ کریں گے، لیکن بارش کا پانی وہاں جمع ہو گیا، اب تو شارع قائدین پر باقاعدہ طور پر ان کا جلسہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ روز ہی کراچی پریس کلب کے باہر ایک احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا، جس میں 11 خواتین، سابق گورنر عمران اسماعیل اور سابق ایم این اے ہیں سراب گوٹ کے، ان کے علاوہ بمشکل 2 درجن افراد بھی اس مظاہرے میں شامل نہیں تھے۔ عمران خان کا بیانیہ اس وقت سب سے ٹاپ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لوگ اس بیانیے پر یقین بھی کرتے ہیں کہ عمران خان کو نکال کر غلط کیا گیا، لیکن اور اگر عمران خان کو صحیح بھی نکالا ہے تو پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم، ان کو کیوں لایا گیا؟ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، لوگ اس چیز پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کی باری ہے کہ وہ اپنے اوپر جو عمران خان کا 3.5 سال کا بیانیہ تھا اس کو کس طریقے سے زائل کرتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے عمران خان کے خلاف جو منی لانڈرنگ، فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس ہے اس کو لے کر چلتے ہیں، اور عوام میں وہ بیانیہ کس حد تک مقبول ہوتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ وزارت داخلہ کی جانب سے صحیح طریقے سے ڈیل کیا گیا، اور اس میں حقیقتاً جو ہے وہ حکومت نے انٹرسٹ لیا اور اس کیس کو منطقی انجام پہنچانے کی کوشش کی، تو یقیناً پھر عمران خان نہ صرف منی لانڈرنگ، فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ، ان تمام تر معاملات میں گرفتار ہوں گے، بلکہ نااہل بھی ہوں گے، اور یہ خان صاحب کو خود دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ ان تمام تر چیزوں میں وہ لیگلی طور پر کس طرح بچیں گے، اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان تمام تر چیزوں پر ان کو کیا مشورہ دیتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب مزید کافی چیزیں ہیں، کافی لمبا پھر یہ اسٹوری ہو جائے گی، تو اس کو ہم آج یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو عمران خان نے امریکہ میں لابنگ کے لیے جو فرمز کو ہائر کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں، لیکن اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ ہم آپ کو کل جو ہے وہ اس کے حوالے سے تمام تر چیزیں بتائیں گے باقاعدہ طور پر دستاویزات کے ساتھ۔ تو اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔